ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل کا جو سیزن چل رہا ہے، خصوصاً ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، ان دنوں میں پاکستان سے دنیا بھر سے لوگ بہت عمرہ کرنے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سعادت ہوتی ہے کہ انسان عمرہ کرنے جائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جائے اور آپ کے مزار مبارک پر حاضری دے، سلام پیش کرے۔ یہاں پر ان جگہوں پہ حاضر ہونے کے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مواقع دیے ہوتے ہیں، جن کے نصیب میں یہ بات آئی ہوتی ہے، تو ایک بات عجیب بات محسوس کی جاتی ہے جو کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے کہ لوگوں کو تصویر کا اور بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ ڈالنے کا ایک شوق ہوتا ہے۔ یہ شوق دراصل انسان کو اپنی ذات کو نمایاں کرنے کا یا اپنے ساتھ پیش آنے والی کوئی اچھی بات کو شیئر کرنے کا مزاج ہوتا ہے۔ یہ مزاج ایک حد تک اس کی گنجائش ہے کہ انسان کے ساتھ جب خوشی کی بات آتی ہے تو وہ دوسروں کو بھی بتاتا ہے، وہ قریبی رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں، کہ میں فلاں جگہ پہ کھڑا ہوں، میں فلاں جگہ گیا ہوں۔ لیکن ایک حد سے جب یہ زیادہ بڑھتا ہے تو پھر یہ اس کے اندر کئی خرابیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو انسان کی اپنی ذات کے حوالے سے کہ ہر چیز کیوں ڈالتا ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا نمایاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا نفسیاتی طور پہ انسان کو اپنی کمزوری محسوس ہوتی ہے، یا کیا نفسیاتی طور پہ اس میں کمی اور خامی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں پر اپنی ان چیزوں کو ڈال کر بتانا چاہ رہا ہے، عام لوگوں کو جو نہ جانتے ہیں، جن کا نہ اس سے کوئی تعلق ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ ہمارے دین میں پردے کا ایک خاص تصور ہے خواتین کا، ہم سب جانتے ہیں، اور خواتین وہاں جاتی ہیں تو وہاں کے آداب کے لحاظ سے وہ باقاعدہ برقع پہنتی ہیں اور حجاب لیتی ہیں، بعض چہرہ بھی چھپاتی ہیں، بعض کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر یہ بات دیکھی گئی ہے اور بہت خراب طریقے سے یہ بات محسوس کی گئی کہ بعض خواتین جو مسجد نبوی میں یا حرم میں خواتین کے حصے میں ہوتی ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے ویڈیو بناتی ہیں، اور اس کے اندر وہ اپنی ویڈیو بھی بنا رہی ہوتی ہیں، ان خواتین کی بھی بنا رہی ہوتی ہیں جو مسجد کے حصے میں ہیں، اور ممکنہ طور پہ وہ پردہ کی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہاں بیٹھ کے انہوں نے چہرہ کھولا ہوتا ہے، یا وہاں بیٹھ کر وہ تھوڑا سا ایک ریلیکس انداز میں، آرام دہ انداز میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ وہاں پر ان کی ویڈیو بنا کر وہ پوسٹ کرتی ہیں، اپنی کمنٹری اس میں لگاتی ہیں۔ یہ چیزیں ویسے ہی غلط ہیں، اخلاقی طور پہ غلط ہیں، اور ہمارا دین بھی منع کرتا ہے۔ اس طریقے سے اپنا آپ کو نمایاں کرنا یا صلاۃ و سلام کے لیے جاتے وقت اپنی تصویریں کھینچ کے، سیلفی کھینچ کے اس کو پوسٹ کرنا، اس سے قطع نظر کہ تصویریں کھینچنے کا عمل شرعاً کس حد تک جائز ہے، ناجائز ہے۔ اگر ہم یہ بات مانتے ہیں، اور علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ڈیجیٹل تصویر کھینچنے کی اجازت ہے، لیکن کسی بھی کام کے کرنے کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں۔ یعنی ایک کام ہو سکتا ہے کہ جائز ہو، مثال کے طور پہ گفتگو کرنا جائز بات ہے، تلاوت قرآن کریم کرنا ثواب کی بات ہے، لیکن اگر ایک شخص مسجد میں چیخ چیخ کر تلاوت کرے تو اس کو منع کیا جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں تو مجھے کرنے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ کرام میں جو نوافل ادا کر رہے تھے تو کچھ صحابہ تیز آواز میں پڑھ رہے تھے، کچھ آہستہ پڑھ رہے تھے، تو جو ذرا زوردار آواز میں پڑھ رہے تھے آپ نے ان کو فرمایا کہ تھوڑا آہستہ پڑھو، اور جو بہت ہی آہستہ پڑھ رہے تھے ان کو فرمایا تھوڑا سا ذرا آواز بلند کر کے پڑھو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیکی کے کام کرنے کے اس طرح کے کاموں کے بھی آداب ہیں۔ تو جو کام صرف جائز ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنی تصویر حرم شریف میں جا کے کھینچتا ہے اور وہ خانہ کعبہ کے پاس کھینچتا ہے اور اس کے اندر آداب کا خیال رکھتا ہے، تو علماء کہتے ہیں شرعاً اس کی اجازت ہے۔ لیکن کیا ضروری ہے کہ ایک انسان پھر خواتین پھر مجمع میں بیٹھ کے اپنی تصویر کھینچیں اور پھر جگہ جگہ چیزوں کو شیئر کریں کہ میں یہاں کھڑا ہوں، میں یہاں کھڑی ہوں، اور پھر بسا اوقات تصویر ساتھ کھینچتے ہوئے اس انداز میں کھڑا ہونا کہ جیسے وہ کسی باہر باغ میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی پوز دے رہے ہیں؟ آداب ہیں ہر چیز کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جانے کے آداب ہیں۔ لوگ بلند آواز میں بات کرنے کو پسند، وہاں پر جو ہے ادب کے خلاف سمجھتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اس چیز کو ہمیں سیکھنا چاہیے، اور کیسے سیکھیں گے؟ کم سے کم آپس میں بیٹھ کر یہ طے کریں کہ اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو وہاں پر اس طریقے سے تصویروں کا ایک پورا سیلاب جمع کرنا اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا، ادھر شیئر کرنا، ادھر شیئر کرنا، اس کے بجائے آداب کے ساتھ چیزوں میں رہیں۔ وہاں پر یہ تک دیکھا گیا کہ لوگ صلاۃ و سلام کے لیے جا رہے ہیں اور وہ موبائل کا کیمرہ آن کرتے ہیں، لائیو کال کرتے ہیں، اور سامنے کا بسا اوقات ان کے گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں، بسا اوقات خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی صلاۃ و سلام پیش کر دیں۔ ایسے صلاۃ و سلام پیش کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے امت کا سلام مجھ تک پہنچانے کے لیے زمین میں چلنے پھرنے والے فرشتے متعین کیے ہوئے ہیں، جو امت میں کہیں پر بھی کوئی سلام پیش کرتا ہے مجھ تک لاتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہاں پہنچ کر لائیو کیمرہ کھولیں اور کسی سے کہیں کہ سلام پیش کرو، یا لائیو کیمرہ کھول کر کہیں کعبہ تمہارے سامنے ہے، جو بات کہنی ہے اللہ سے کہو۔ یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، آداب کے خلاف ہے۔ جس کا بھی کوئی کام کرنا ہے
آپ جا کے وہاں سلام پیش کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں میرے گھر والوں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن کچھ لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا تھا، میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہو کے ان کی باتیں اب تیری بارگاہ میں تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان سب جگہوں کے آداب سے واقفیت نصیب فرمائے۔